بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علامہ سید ایاز ہاشمی، فیڈرل چیئرمین نیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ ہارمونی گورنمنٹ پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ میں سب سے پہلے کل سلامتی کونسل کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جس طرح وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جس جرأت کے ساتھ، جس جواں مردی کے ساتھ نہ صرف پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کی، بلکہ آپ نے پاکستان دنیا میں بسنے والے 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے حق ادا کیا کہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام عالمی مسائل جو اس وقت درپیش ہیں اس پہ اس موقف کی پاکستان کی 22 کروڑ عوام بھی نمائندگی کرتے ہوئے جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس کی تائید و حمایت کرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ آواز تھی 22 دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کی۔ اس میں مین مسئلہ جو دین اسلام کے ایلیگیشن لگتا ہے کہ دین اسلام کو جس طرح عالمی سطح پہ بطور ایک دہشت گرد دین بھی پیش کیا جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستا ہے وہ اس دین اسلام کا پیروکار ہے جس کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور یہ ذمہ داری کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ میرے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ کائنات میں امن کے سب سے بڑے پیغمبر تھے۔ اس کی دلیل کے طور پہ جس طرح انہوں نے دلیل دی کہ دنیا کے اندر فاتح کی حیثیت سے مدینہ سے مکہ میں میرے آقا داخل ہوتے ہیں، ایک اتنی بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے عرب معاشرے میں، لیکن ایک کیڑی کے بچے کو بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دین اسلام جس کی بنیاد کلمہ طیبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اس کلمے کی بنیادی توحید و سنت امن و امان اور امن کی زندگی گزارنا ہے۔ دین اسلام کا لغوی معنی بھی سلامتی ہے، اور کائنات کے اندر کوئی واحد دین ہے جو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اس کے ماننے والے اور کائنات میں بسنے والوں کے لیے ان کے دین اسلام کے ماننے والے ایک پرامن زندگی گزارتے ہیں، وہ ہمسائے کا بھی خیال رکھتے ہیں، وہ غیر مسلموں کو بھی پوری طرح ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ مسئلہ کشمیر کی طرف جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے متوجہ کیا، اور مودی جس کے بارے میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ ہٹلر کا وہ جانشین ہے پاکستان کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں مودی ایک موذی مرض ہے، اور یہ نرندن اس کو کہا جاتا ہے، یہ درندہ صرف انسان ہے۔ آج کشمیر کے اندر بسنے والی میری مائیں بہنیں بیٹیاں پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ آج 90 لاکھ کے قریب کشمیری مقبوضہ کشمیر میں معصور ہو چکے ہیں اور ٹارچر سیل بنا دیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو ایک بڑی جیل کا روپ دھار دیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہاں انسانیت سوچ سلوک کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے جس جرأت مندانہ انداز میں پوری دنیا کو متوجہ کیا اور حقوق انسانی کے علمبردار تنظیموں کو بھی متوجہ کیا کہ کم از کم کشمیر کے اندر بسنے والی اس وقت مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کرفیو ختم کر کے وہاں پہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں میسر ہونی چاہیے، وہاں پہ ادویات ختم ہو چکی ہیں، وہاں معصوم بچوں کے لیے دودھ ختم ہو چکا ہے، وہاں جانوروں کے لیے جینا دوبر کر دیا گیا ہے، تو جا وہاں انسان کو زندہ رہ سکتا ہے۔ تو اس انسانیت سوز جو معاشرہ اس کو جنم لے چکا ہے وہاں پہ، اس کے لیے عالمی امن قائم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پوری دنیا نریندی در مودی کو اس بات پہ مجبور کرے کہ وہ وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت جو ہے اس کو بحال کیا جائے، اور کشمیر میں بسنے والے کشمیریوں کو خوراک سمیت تمام بنیادی ضروریات ان کو فراہم کی جائے۔ یہاں پہ جو بڑا اہم نقطہ وزیر اعظم نے اٹھایا کہ غریب ممالک سے منی لانڈرنگ کر کے امیر ممالک کی طرف چلی جاتی ہے، اس سے بھی غریب ممالک اور پاسماندگی کی طرف اس وقت جا رہے ہیں، تو کم از کم IMF
اور ورلڈ بینک سمیت پوری دنیا کو جو سود کے لعنتی نظام کے اوپر کھڑے ہیں اس کا بھی عالم اسلام کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ہم ان ممالک جو منی لانڈرنگ کی رقوم کو اپنے پاس رکھ کے اس کو قانونی تحفظ دیتی ہیں ان ممالک کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے مسئلہ کشمیر کا، میں یہ سمجھتا ہوں اس کا واحد حل جہاد ہے۔ میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ صرف قراردادوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے لیے ہندو دنیا کی مرمت ضروری ہے۔ ہم مسلمان وہ عظیم قوم ہے کہ جس گائے کی پوجا کرتا ہے ہم اس کے ٹکڑے کر کے اس کو ہضم کر لیتے ہیں۔ ہندو اسی گائے کا پیشاب پیتا ہے جو میں سمجھتا ہوں انسانیت کی گری ہوئی، اس سے زیادہ وہ حرکت نہیں ہو سکتی۔ ہم اس قوم کو جو گائے کی پوجا کرتی ہیں، ہم ایمان والے، اللہ کی توحید پہ یقین رکھنے والے، انشاءاللہ ہندو دنیا کا منہ توڑ انشاءاللہ جواب دیں گے۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام مسئلہ کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر شہادت کا لہو بہا کے روزانہ کشمیر کی غیور عوام پاکستان کے حق میں ریفرینڈم کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ وقت انشاءاللہ آنے والا ہے کہ جب پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور خصوصاً پاک فوج جو پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے، پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے ادارے جو پاکستان کی سالمیت کو یقینی بنائے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں یہاں پہ سپہ سالار پاکستان جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ وہ بطور سپہ سالار پاکستان اور وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سرکاری طور پر جہاد کا اعلان کریں، پھر انشاءاللہ اپنے گھروں میں واپس نہیں جائیں گے۔ یہیں سے ہمارے نوجوان، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے بوڑھے وہ جلغار کر دیں گے انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر، اور ہم وہاں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت بھی بچائیں گے اور وہاں پہ پاکستانی پرچم لہرائیں گے۔ میں اس امید کے ساتھ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو بات کہی تھی کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اب وقت آ چکا ہے اس شہرت کو اپنے دشمن کے پنجہ استبداد سے چھڑایا جائے اور سرکاری جہاد کا اعلان کیا جائے۔ میں پرائیویٹ جہاد کا حامی نہیں ہوں، جب ایک اسلامی ریاست موجود ہو وہ سرکاری جہاد کا اعلان کرے۔ میں اس بات کا انشاءاللہ میرے سمیت پاکستان کی 22 کروڑ عوام شہادت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جہاد کے کشمیر کا حصہ بنیں گے، اور وہ دن دور نہیں ہے جب سری نگر کے لال چوک کے اوپر پاکستانی علم لہرائے گا اور پاکستان دارالسلام بنے گا اور وہاں پہ اللہ کا دین غالب ہوگا، اور ہم ہندو دنیا سے چھٹکارا حاصل کر کے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ انشاءاللہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ پاکستان کی غیور نوجوانوں سے بھی متوجہ ہوں کہ پاکستان کا غیور نوجوان اس وقت جذبہ جہاد سے سرشار ہے، اور پاکستان کی نوجوان قوم پہ پاکستانی قوم کو فخر ہے۔ آج اکثریت تعداد نوجوانوں کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جذبہ جہاد سے سرشار یہ قوم اور اس کے خصوصاً نوجوان انشاءاللہ میدان عمل میں نکلیں گے اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی میں اپنا بڑا کردار ادا کریں گے۔ میں پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی جس طرح وہ جلوسوں کی صورت میں، ریلیوں کی صورت میں کشمیر کی غیور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں، میں ان کو بھی اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور آخر میں اسی نقطے پہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جانے سے پہلے جو آخری لفظ ادا کیے تھے کہ پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان، میں انہی الفاظ پہ اور قائد اعظم کے اسی الفاظ کو دہراتے ہوئے کہ پاکستان زندہ باد اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان کی پاک آرمی زندہ باد، پاکستان کی سیکورٹی فورسز زندہ باد اور پاکستان کا زندہ باد۔